اگر میرے ہاتھ میں پینٹنگ برش ہو تو میں جو ایم عالم روڈ ہے اس کی ساری خوبصورتی باہر کی طرف لے آؤں۔ میرا نام کامران لاشاری ہے اور میں ایک سول سرونٹ ہوں جو آج کل اندرون لاہور کی ایک آرگنائزیشن بنائی گئی ہے جس کا نام ہے والڈ سٹی لاہور اتھارٹی۔ اس پر کام کر رہا ہوں پچھلے 8-9 برس سے، لیکن میں آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر ود یو کہ میرا یہ سفر جو ہے کیسے شروع ہوا اور میرا کس چیز سے کیسا تعلق رہا، اور پھر جا کر وہ چیز جو مجھے شروع سے پوچھی جاتی تھی کہ لاشاری اور لاہور دے ڈونٹ گو ٹوگیدر، تم کہاں سے ہو؟ تو پھر مجھے اپنی ہسٹری روٹس ٹریس کرنے پڑے کہ میں بلوچستان سے کب ہمارے خاندان ادھر آ کر 400 سال پہلے آیا۔ لیکن آج شکر ہے کہ یہ سوال اتنا زیادہ عجیب نہیں لگتا، لاشاری ان لاہور۔ تو آئی بلانگ ٹو لاہور، مائی فور فادرز آر فرام ہیئر۔ مزنگ میں ہمارا گھر تھا، سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول، گورنمنٹ کالج، سول سروس میں آنے کے بعد میں سندھ 9 سال پوسٹڈ رہا۔ اور سچ پوچھیں تو یہ سوال جو مجھے اکثر کیا جاتا ہے کہ تم نے یہ کلچر میں، استھیٹکس میں اور آرکیٹیکچر میں یہ کیسے کوئی مہارت حاصل کی ہے، کوئی ٹیکنیکلٹی، آئی ایم ناٹ اے ٹیکنوکریٹ، اور سچ پوچھے تو مجھے ان میں سے کسی چیز کا زیادہ پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر میں نے کچھ سیکھا ہے تو وہ سندھ سے سیکھا ہے، کلچر کے حوالے سے خاص طور پہ، کہ اتنا جامع، اتنا پرانا، اتنا پرکشش کلچر، اور جس کو لوگوں نے اپنے دل سینے سے لگایا ہو، وہ سندھ ہے۔ اور میری پہلی پوسٹنگ ہی تھرپارکر سے ہوئی تھی۔ تو ہاؤ بیوٹیفل کین ڈیزرٹس بی، ہاؤ اوریجنل، ہاؤ ان پولیوٹیڈ، یو گاٹ ٹو بی دیئر ٹو سی اٹ۔ تو 1.5 سال میں ادھر رہا، پھر سندھ کے مختلف علاقوں میں۔ تو دوسری میں سمجھتا ہوں چیز جس نے اثر ڈالا اور مجھ میں ایک ڈیولپ کیا سینس کہہ لیجئے اپنی پبلک ورکس کے لیے، کاموں کے لیے، وہ ہے مائی وزٹ ٹو دا ویسٹ۔ تو مڈل مینجمنٹ لیول پہ مجھے امریکہ جانے کا، ایک ورجینیا یونیورسٹی میں کورس کرنے کا موقع ملا۔ سو وین آئی ٹریولڈ یورپ اینڈ امیریکا، آئی واز امیزڈ۔ مجھے یوں لگتا تھا میں ایک کنویں میں بند تھا۔ میں نے ایک دم دنیا دیکھی ہے کہ اچھا ایسی بھی سڑکیں ہوتی ہیں، ایسے بھی سائن بورڈز ہوتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ چیز جو امپریس کی وہ سائنیجز تھی۔ عجیب بات ہے، لیکن میں کہتا تھا یہ دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے اچھا بھی ہوتا ہے کوئی سائن بورڈ لگا دو، لیکن یہ بھی ایک سائنس ہے۔ ایک اس کا فونٹ کیسا ہے، کلر کیسا ہے، لوکیشن کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس نے کہاں نصب ہونا ہے، وہ پوری ایک سائنس ہے۔ گرین کون سے ہیں، بلو کون سے ہیں، براؤن کون سے ہیں۔ تو سو دس از آل کویسچن آف ڈیٹیلنگ اینڈ اسٹینڈرڈائزنگ دا تھنگس، یو نو۔ سو میں نے بینچ ہوں، لیمپس ہوں، میں چونکہ بہت بڑی پوزیشنز پہ نہیں تھا، میں بہت بڑے پروجیکٹس کو کبھی نہیں دیکھتا تھا، میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتا تھا، بیکاز دا بیوٹیفیکیشن لائی ان اسمال لٹل تھنگس۔ تو وہ آ کر اپنے محکمے میں اپنے لوگوں کو دکھاتا تھا کہ کیا ہم ایسا ایک سائن بورڈ نہیں بنا سکتے، کیا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر مجھے آ کر موقع ملا ٹو سرو ان لاہور اینڈ ان اسلام آباد۔ آئی تھنک دیز 2 cities I am very glad bear some stamp of the initiatives and efforts that I wanted to take in my public works۔ میرا اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ ہم اپنی ذات میں زیادہ گھسے ہوئے ہیں۔ ہم نے جو خوبصورتی سیکھی ہے، ہم نے جو عمارت بنائی ہے، وہ اندرون خانہ زیادہ ہے، یعنی گھر ہمارے بہت اچھے ہیں ابھی بھی ویسٹ کے مقابلے پہ، جہاں ایک واش روم کے علاوہ دوسرا نہیں ہوتا، اور چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اکثر اوقات۔ لیکن ادھر گھروں کے اندر تو اچھی بہت ساری خوبصورتی ہے۔ ساری پرابلم جو ہے وہ کامن ایریاز میں ہے، پبلک پلیسز میں ہے، اوپن ایریاز میں ہے۔ کیونکہ جب کوئی کمیونٹی کو چیز بلانگ کرتی ہے تو وہ یوں لگتا ہے وہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے، اس کو کوئی پاکستانی اپنا سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ وہ
کوئی نوجوان ایک گاڑی میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھوکتے ہوئے چلے جا رہے تھے ادھر مال روڈ پر، تو میں نے ان کو روک لیا، ایک ریڈ لائٹ پہ گاڑی رکی تو اتر کے میں نے ان سے ریکویسٹ کی آپ کیا کر رہے ہیں، میں کب سے، کہتے ہیں جی آپ پر تو نہیں گری انکل، کیا پرابلم ہے؟ تو میں نے کہا بھائی یہ سڑک پر گری ہے وہ بھی میری ہے، آپ بھی اگر سمجھ لیں تو. سو ہمیں اپنی ان اوپن جگہوں کو، کامن پلیسز کو، DHA ہے، آئی ایم اے گریٹ ایڈمائرر آف واٹ دے ہیو ڈن، بٹ look at the terrible marketplaces and common places. They haven't, even in this age, they haven't been able to create a proper, you go abroad and see, انہوں نے common تنگ سڑکیں، پارکنگ کی جگہ نہیں، واکنگ کا ایریا نہیں، اور ایک رلا کھلے طریقے سے جگہ پڑی ہوئی ہیں. وین یو گو انٹو ڈیٹیلنگ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ اس آنکھ سے آپ صرف اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو ڈیٹیلنگ اور اس کے فلاز اور پرابلمز نظر آتے ہیں. ان میں تو ہر بیگم جو ہے وہ ٹھیک کرنا شروع کر دیتی ہے، ہر آدمی اس میں خرچ کرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، نہ لوگوں میں وہ چیز ہوتی ہے، اور نہ ہی جو پبلک ورکس کے انچارج ہیں، جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں، وہ بھی نگ پورا کرنے میں اور پیسے سپینڈ کرنے میں اور بڑے بڑے کام کرنے میں مصروف رہتے ہیں. جی سڑک بنا دی، پل بنا دیا، بلڈنگ بنا دی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو ڈیٹیلنگ ہے، جو اس کے کیا کہنا چاہیے ڈیٹیلز ہیں. So today, despite a lot of good things have happened in Lahore in particular and in Islamabad, آپ دیکھیے بہت سارا انفراسٹرکچر امپروو ہوا ہے. یہ وہ جگہ تھی جو آج سے 30-35 سال پہلے ان کا کچھ اور ہی نمونہ تھا. اگر میں لاہور کی نقشہ کھینچوں تو دھواں، شور، گائے بھینسیں سڑکوں پہ پھر رہی ہوتی تھیں، ویگنیں شور مچاتی ہوئی اور رکشے دھواں پھیلاتے ہوئے، کوڑوں کے ڈھیر، سڑکیں جو تھی ٹوٹی. یہ چیزوں میں تو بہت امپروومنٹ آئی ہے. اینڈ وی آر ویری ہیپی. آئی واز پارٹ آف دس جرنی. اور ہم نے فرنیچر کو، اسٹریٹ فرنیچر کو، چاہے وہ لیمپ لائٹ ہو، کوئی بینچ ہو، کوئی سائنیجز ہوں، سب کو آرگنائز کرنا شروع کیا. ہارٹیکلچر کو خاص طور پہ. سو ڈیزائننگ ہارٹیکلچر، پہلی دفعہ کوالٹی فلاورز کیم آن دا روڈ سائڈ. انڈیا سے لوگ آئے تو وہ بڑے، جب ورلڈ کپ ہوا تو وہ حیران رہ گئے کہ لاہور میں اتنی زیادہ فلاورنگ ہے اور اتنی اچھی لینڈسکیپنگ ہے. سو دیز آر گڈ تھنگس وچ ہیو ہیپنڈ بوتھ ان اسلام آباد اینڈ لاہور ان پرٹیکولر، اور بھی بہت سارے شہروں میں بہت بہتری آئی. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کہاں ابھی بھی مسائل ہیں اور خامی ہے اور جس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تو میرے خیال سے وہ انفراسٹرکچر سے زیادہ وہ ہے ہماری پبلک سپیسز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ابھی بھی دا لگژری آف واکنگ ہمارے لیے تو لگژری ہوگی، عام آدمی کے لیے وہ اس کی مجبوری ہے. جس کے پاس نہ گاڑی ہے نہ موٹر سائیکل ہے، وہ سڑکوں پہ کیسے چلے؟ سو فٹ پاتھس نہیں ہیں، چلنے کا ایک محفوظ اور مہذب کوئی ذریعہ اور طریقہ نہیں ہے. دوسرا پارکنگ. اتنے بڑے شہروں میں اور اتنی بے شمار گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں روزانہ ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ان کو کہاں پارک کرنا ہے، کہاں سنبھالنا ہے. دنیا سے سیکھیں. انہوں نے کچھ آرڈر اور ڈسپلن لائے ہیں. میں نے پہلی دفعہ امریکہ میں جب اپنی گاڑی پارک کر رہا تھا، جب میں کورس پہ گیا ہوا تھا مڈل مینجمنٹ پہ، تو بلیو می میں بوکھلا گیا، کیونکہ وہ جو سائن بورڈ تھا وہ اٹ سیڈ نو پارکنگ ایکسیپٹ منڈے تھرو تھرسڈے 3 PM to 6 PM دس دیٹ. وہ ایک پورا رجسٹر تھا کہ آپ کہاں کتنی سپیس پہ پارک کر سکتے ہیں، کتنی. ادھر اٹس فری فار آل. یو کانٹ ہیو a city of millions of people and keep it free for all. آپ کو پابندی، آرڈر اور ڈسپلن لانا بڑا ضروری ہے، جس کے ہم عادی نہیں ہیں. یہاں پر یونینز بنی ہوئی ہیں، ٹریڈرز شور مچا دیتے ہیں، کوئی اور جی گاڑی ادھر آنی چاہیے اور ادھر ہم نہیں. پارکنگ از ویری امپورٹنٹ، واکنگ از ویری امپورٹنٹ. دین کریٹ اسپیسز ٹو سٹ آؤٹ اینڈ ریلیکس، انجوائے اینڈ بی لائک ون فیملی، جس کا ہم نے کبھی لاہور میں مجھے بہت اچھا لگا تھا جب میں نے فوڈ اسٹریٹ گوال منڈی
کا کام شروع کیا تھا اور انارکلی میں بھی. تو وہ کیا تھا, وہ دیٹ واز پیڈسٹرنائزنگ اے پلیس. دی کانسیپٹ واز اٹ واز اے ناٹ اے فوڈ اسٹریٹ, ایک لحاظ سے فوڈ تو ہر جگہ مل جاتا ہے. اٹ واز اے heritage street, it was a pedestrian street. The whole objective was to let people be on the road like one family. وہاں رکشے والے کی بھی فیملی بیٹھی ہوتی تھی, ڈپلومیٹس بھی, اور پریزیڈنٹ بھی آ کے اس سڑک میں ہی بیٹھ کے انہوں نے جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھایا. یہ ایٹماسفیئر کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سب سے بڑے لوگ ہیں, جو ایک خاص قسم کے 5 سٹار 4 سٹار سے نیچے نہیں آتے, bring them on the roadside with the people. That's the thing which we need to create. کیا باہر کوئی فرق ہوتا ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ شانزلیزے ہے, آرچرڈ اسٹریٹ ہے, یا کوئی آکسفورڈ اسٹریٹ ہے. اٹس اے اسٹریٹ ایٹماسفیئر. تو اسٹریٹ ایٹماسفیئر ہمارا جو ہے وہ بے ہنگم ہے, شور شرابہ اور ایک دنگا مشتی اور اپنے آپ کو بچائے رکھنا. سو ٹھیک ہے, لیکن دیر ہیو ٹو بی سرٹن اسپیسز جہاں پر یہ شور شرابے سے ہٹ کے پیڈسٹرنائز پرومینارڈز ہوں, بیٹھنے کی جگہیں ہوں, اسٹریچڈ آؤٹ پلیسز ہوں. اگر میرے ہاتھ میں پینٹنگ برش ہو تو میں جو ایم عالم روڈ ہے اس کی ساری خوبصورتی باہر کی طرف لے آؤں. وہ سب کے سب اندر ہے. انفولڈ لاہور اینڈ اٹس بیوٹی. آئی تھنک دیٹس سو ویری امپورٹنٹ. جو ہماری استھیٹکس آئی ہیں وہ ساری اندر کی جانب ہے, گھروں کے اندر ہیں, دکانوں کے اندر ہیں, اور کیفیز کے اندر ہیں. وائی ناٹ آؤٹ سائڈ؟ دیٹس واٹ وی ڈیڈ ان ہارٹیکلچر. Horticulture was always there in Lahore. Why did PHA become a success story? When I analyze it, it's only for one reason, کہ جو کوالٹی کا کام تھا وہ اندر تھا. اندر چند پارکوں میں, چند کوٹھیوں میں, گورنر ہاؤس میں, فلاں. I said bring it out. انہوں نے کہا جی یہ بڑا دھواں ہے, شور ہے, لوگ وینڈلزم کرتے ہیں, اٹھا کے لے جائیں گے, یہ کیسے کوالٹی کو ہم باہر مینٹین کریں گے. I said we can. باہر کی دنیا نے کی ہوئی ہے تو why cannot we do it? So we unfolded the beauty of a traditional greenery and horticulture on the roadside, اور اسی سے ایک امپیکٹ آ گیا. تو ابھی بھی جتنی استھیٹکس خوبصورتی آئی ہے it has to come out. میں نے کوئی استھیٹکس میں کورس نہیں کیا ہوا, لیکن maybe my father was a poet. شاید مجھے نوک پلک ٹھیک کرنے کا اور ایک ہارمنی اور ایک پروپورشنز کو اور ایک بیلنس, کریٹنگ بیلنس ان لائف is so important. And in public life where so many people are using that space or are owners and masters of that place, یہ اب چیلنج ہے ایز اے گڈ کمیونٹی, ایز اے گڈ سیٹ آف پیپل, کہ لوگ اور ادارے اور سب مل کر, کیونکہ وہ کہتا ہے یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ میرا نہیں ہے. میرا کیوں نہیں ہے؟ یہ سارا پاکستان میرا ہے. اس کی کئی لوگ کہتے ہیں اچھا تمہیں لاہور سے زیادہ ان سے اس لیے تم نے لاہور میں کام کر لیا. او بھیا, اول سے تو اس پورے عرض دنیا پہ جو کچھ ہے میں تو اس کو اپنا سمجھتا ہوں, اور جو میرے وطن کا ہے وہ تو میرے اندر بسا ہوا ہے, ہم سب کے دلوں میں ہے. تو اس کو خوبصورت بنانا, اور پہلے اپنائیے, پہلے یہاں اٹ اسٹارٹس فرام ہیئر. If you will own up that place here and here, only then you will try to keep it nice and beautiful. باہر تو آپ ایک کاغذ پھینکیں, ساتھ والا بندہ آپ کو نہیں چھوڑتا. What did you do? How could you do that? کیونکہ آپ نے حالانکہ اسے کچھ نہیں کہا, ایک کاغذ, he owns up that place. ایک سوشل پریشر ہی اتنا ہے. سو ہمیں اپنے جگہوں کو, اس خطے کو, اس ساری سرزمین کو, چاہے وہ خران میں ہے, سندھ میں ہے, لاہور ہے, گلگت بلتستان ہے, اس کی ایک ایک جگہ سے پیار ہونا بڑا ضروری ہے. اور یہ نہیں سوچنا کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ اس کا چیز ہے, یہ میری نہیں ہے, یہ ہم سب کی ہے. اور اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ اگر گند مچائیں گے, خراب کریں گے, توڑ پھوڑ کریں گے, بے ہنگم چلیں گے, تو وہ کون سا نظام ہے, کون سا طریقہ ہے جو اس کو ٹھیک کر لے گا؟ تو مارجن آف ایرر ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا ہوتا ہے. ادھر اتنا زیادہ ہے
تو میری آج کے حوالے سے دیر سو مچ دیٹ آئی کین ٹاک، مگر یہ بات خاص طور پہ آئی لیو اے میسیج ود یو آل کہ پلیز اپنے بچوں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے گھروں میں بچوں کو چاہیے ماں باپ کو سکھائیں، ماں باپ کو چاہیے بچوں کو سکھائیں کہ ہم نے اپنی پبلک پلیسز کو، کامن سپیسز کو، کمیونٹی ایریاز کو اپنا سمجھنا ہے۔ اب ہم ہیریٹیج پہ کام کر رہے ہیں اندرون لاہور میں، گلیاں محلے صاف رکھنا سب سے مشکل کام ہے، لیکن کمیونٹیز کو ساتھ ملا رہے ہیں۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جو دہلی دروازے سائڈ کے جتنے محلے ہیں، ایریاز ہیں، وہ نسبتاً بہت صاف ہے۔ آپ لاہور فورٹ کو آ کر آپ دیکھیے، وہاں پر آپ کو 2 کاغذ ڈھونڈنے جہاں تھاؤزنڈس آف پیپل کم مشکل ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ مل کر اداروں کو، ہم سب، آج میں ادھر ہوں کل ادھر ہوں، لیکن یہ شہر، یہ وطن، یہ جگہ، ان کو محفوظ رکھنا، ان کو خوبصورت بنانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اب ٹورزم کی اتنی بات ہوتی ہے اور پاکستان میں جگہ بجگہ لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہاں کا ایک فخر کی بات ہے کہ جی 1 لاکھ بندہ، 10 لاکھ بندہ جو ہے وہ مری یا نتھیا گلی یا ادھر۔ بھائی اگر بے ہنگم طریقے سے 10 لاکھ نے جانا ہے تو اس سے بہتر ہے نہ جائے، اور بلکہ اس کو روکنا چاہیے۔ ہر جگہ کتنے لوگ جا سکتے ہیں، یہ پہلے اپنے اندر ایک سوال ہونا چاہیے۔ میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ اگر 4 لوگ موجود ہیں، اگر یہ 40 ہو جائیں یا 400 ہو جائیں تو اس جگہ کی کیا حال ہوگا؟ سو وی ہیو ٹو گیٹ این آرگنائز سوسائٹی۔ بلیو می، باہر اور ہمارے ملک میں کلچرلی، فلاسفکلی اگر کوئی فرق ہے تو مجھے یوں لگتا ہے اٹس بٹوین آرڈر اینڈ ڈس آرڈر۔ Those people have learned to live with order, and again it is here, the disorder is here, the chaos is here. اس بے ہنگم پن کو، اس کو ہمیں سمیٹنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، درست کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ وطن، یہ اس کے پہاڑ، جھیلیں، اس کے جھرنے، اس کی سڑکیں، اس کے کھیت، یہ کتنی خوبصورت ہم کر سکتے ہیں اور زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ تھینک یو۔